الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وإہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں کوشش کریں اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سیدہ کی خوشنودی کے لیے صلوات سارے بلند اللہ سے اعزاز نوکری شروع کریں آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے جناب سیدہ آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے باب الحوائے جناب علیہ السلام کے صدقہ میں مالک جتنے عزادار مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں میرے باب الحوائے کے صدقہ میں مالک زندگی والے بیٹے عطا فرمائے جتنے عزادار مقروض ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائے حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی مالک حفاظت فرمائے ہماری پاکستان کی فوج کو میرا اللہ دشمن کے سامنے فتح و نصرت عطا فرمائے جتنے آپ کے مرحومین ہیں جتنے بانیان کے خانوادہ کے مرحومین ہیں جتنے میری ملت کے شہداء ہیں مالک تمام کے درجات مزید بلند فرمائے وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور کو میرا اللہ تاجیل فرمائے ہم گنہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے اے عزتاً جماعت بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے بات شروع کرتے ہیں جہاں تک آپ چلیں گے وہیں تک سفر ہوگا انشاءاللہ بڑے بڑے لوگ تشریف فرمائے بزرگان جوان خوبصورت نظارہ بنا ہوا ہے مخدوم صاحب کی زیادہ سلطان صاحب کا حکم تھا تعمیل ہو گئی یہ عزادار آپ کی زیارت ہو گئی نوکری ہو گئی سب کا پتہ نہیں کیوں بار بار 3 دفعہ میں نے کوشش کی کہ یہ بات میں نہ کروں لیکن چوتھی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے تو بظاہر اس میں معصوم کی مشیت ہے کہ یہی بات ہی کرنی چاہیے قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں سبحان اللہ میرا بندہ داد نہ دے میں مسکراندہ رہے آگے میں شک پیدا ہے بڑے ڈریل ماحول بڑا عجیب سا ہم تو پتہ ہے کہ شیعہ سارے بیٹھے ہیں میری خطاب ہی صرف شیعہ نے حضر قرار سے ہے 72 فرقے سے نہیں ہے اگر اہل سنت میری مجلس سن رہے ہیں تو ان کو ثواب ہوگا میرے ساتھ متفق ہونا ان کا ضروری نہیں وہ اپنے علماء کے ساتھ ہوں میری صرف اپنی برادری نہ کر لیں جو شیعہ نے حضر قرار ہے کیونکہ علی کا مقابلہ کسی غیر سے کروانا یہ بہادری نہیں ہے میرے بزرگ بیٹھے دعا کریں علی کی جیتے رہو آپ بھیجن مولا آپ کو زندگی دو یہ کھانے والا یہ کبیر والا یہ سرح سے دو کہاں کے لگا یہ جو کہ صرف مولا کی بات ہونی چاہیے خود جہاں سے قرآن شروع ہو رہے ہیں توجہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب بچوں کو یاد ہے اللہ کہتے ہیں الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں کیا بات ہے میری قوم کی میری قوم تو زیادہ ذہین میں نے قوم دیکھی نہیں اتنی عظیم قوم میں نے نہیں دیکھی کیونکہ جب اللہ نے عقل فہم فراست تقسیم کیا تھا تو میرے خیال میں صرف علی والوں کے حصے میں آیا جیتے رہو فرمایا الف لام میم وہ کتاب ہے
جس میں ریب نہیں، جس میں ترجمہ کیا جاتا ہے جس میں شک نہیں۔ دل بہت ہے کچھ کہنے کو، اگر خریدار نکلے تو، نہیں تو دکان بڑھائیں گے۔ ہاں فرمایا الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں۔ ریب بھی شک کو کہتے ہیں، لیکن شک خود عربی کا لفظ ہے۔ شک وہ ہوتا ہے جو ذہن میں گھومے، ریب وہ ہوتا ہے جو دل کو کھائے۔ ایک دو سیٹا بدل لیا کرے وہ بندہ جو داد نہ دے سکے، پیچھے بیٹھا کرے وہ سردار۔ یہ ماننا ٹھیک ہے، جو بڑا آدمی ہو نا وہ پیچھے بیٹھ جایا کرے تاکہ اس کو واہ واہ نہ کرنی پڑے۔ دو چار ملنگوں کو جگہ دے دینی چاہیے کیونکہ اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے۔ ریب پتہ نہیں کہاں کہاں سے محنت کر کے آپ کے لیے لاتے ہیں، پھر دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی شاباش مل جانی چاہیے۔ الف لام میم وہ کتاب ہے، الف لام میم وہ کتاب ہے، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں۔ بھئی الف لام ہے کیا؟ صرف یہی کہا گیا بریکٹ میں بند کر کے، بچوں کو بھی سمجھا دیا گیا الف لام میم الف لام میم، بچے بھی یہی کریں الف لام میم۔ یہ قاعدہ نہیں تیرے اسکول کا، اللہ کا کلام ہے، یہ الف الف انار والا نہیں ہے۔ اب میں مطمئن ہو گیا سرائے پر حیدریہ۔ یہ الف اس کو بھی چھیڑے تو 6 مہینے پڑھے، مولا کی قسم۔ خیرات ہے نا، بندے پتہ نہیں کہاں سے علم ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ قبلہ علم کا ایک ہی دروازہ ہے، وہاں پر سر رکھنے کی دیر ہوتی ہے، خیرات دینے والے تو دیر کرتا ہی نہیں۔ یعنی انگوٹھا چھاپ، میں علی کا ایک معجزہ بتاؤں آپ کو، پھر سجاد صاحب بھائی جان بس صرف یہ زیادہ ایک علی دا معجزہ تو ہم دسن زندہ معجزہ جو آپ کو سب کو ابھی کہیں گے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے۔ بڑے بڑے محقق میں نے دیکھے جو علی کو نہیں مانتے اور بکریاں چرانے والا مان رہا ہے۔ آپ پوچھیں حیدری، اس کا مطلب ہے علی خود ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، اسی طرح رہنا جس طرح ہو۔ ہاں باقی ہو سکتا ہے 2-4 بندے، ضروری تھوڑا تھا کہ وہ ہر بندہ واہ واہ کرتا ہو۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اب بس منہ نہیں بڑا ہونا، باقی خیر۔ فرمایا الف لام میم وہ کتاب ہے، انہیں کہا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہا میم عین سین قاف الف لام میم، یہ سارے حروف مقطعات قرآن میں، ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور بھولی قوم بھی چپ کر کے مان گئی کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ علم کی قسم ہے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے زمانے نے، ہم تجھے دھوکے کی منڈی سے نکال کے حقیقت کی تجارت کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں، اگر تو جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے۔ یہ کتنی بڑا دھوکہ ہے جناب کے ساتھ کہ قرآن ہدایت میری کے لیے اللہ نے بھیجا، علم اپنے پاس رکھ لیا۔ سرائے سے دودھ نصیب لے کے یہ بات شروع ہو گئی ہے۔ اگر خریدو گے تو ہاتھ بلند کرو جو جوان بیٹھے ہو، حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے کیا کہنا سر؟ علم اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا، یہ کتنا دھوکہ ہے، معاذ اللہ توحید پہ الزام ہے۔ قرآن اس نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس کو بے وارث نہیں بھیجا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں چند مصطفیٰ بندے ہیں جو میرے اس قرآن کے وارث ہیں۔ ہر بات کبھی کبھی داد سے نکل کے بھی سن لیا کرو، کبھی یہ یوں کرے تو ہم داد دیں، کبھی کبھی یوں بھی نہ کرنے دیا کرو، پہنچ جایا کرو۔ جو کچھ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے کلام میرا ہے، وارث بھی میں ہوں۔ یہ تو نہیں کلام میرا ہے تو ضامن کوئی اور ہے، جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کا جواب دے میں ہوں،
اس کا وارث بھی میں ہوں، ضامن بھی میں ہوں۔ پتہ نہیں ہے 14 کا اللہ کے ساتھ بھی سے اچھا رشتہ کیا ہے، کلام اس کا ہے، ضامن یہ ہے۔ ایویں بیان نہ ہوئے بھی بولو تو سجے سی بول لیں گے، کس طرح جڑا بندہ داد دے میں داد نہ دے میں، ہاتھ اونچے حیدری حیدری۔ ایک دو کپڑے جو لگتا ہے بابا جی علی نو مننا پینے، ہاں کپڑے کسے نہیں آنا، علی آنا جی، مولا کی قسم۔ خود امیر المومنین کا فرمان ہے، علی فرماتے ہیں میرا ماننے والا یا میرا دشمن، اللہ کی زمین پر جو بھی دنیا چھوڑتا ہے اس کے سامنے میں ضرور آتا ہوں۔ تو اس لیے علی نے قبر میں آنا ہے، یہ تو نہیں کہ بچہ تو ضروری ہے بھی علی نو منن تے بابے نہ منن، کیوں بابے کیوں نہ منن، بابے علی دے نوکر سب کو ماننا پڑے گا۔ علی بالغ ہونے کے بعد واجب نہیں ہوتا، علی آتے ہی واجب ہے۔ بولا صبح سکھی ہو، اسی بات کو چھیڑیں گے بدلیں، الف لام میم کو رکھے نا ہم نے، ٹھیک ہو گیا۔ الف لام میم وہ کتاب حروف مقطعات ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ کتنا دھوکہ ہے، اگر بندے 14 کے دروازے پہ رہتے، مولا کے سمے قرآن ان کو ہدایت ضرور دیتا، کیونکہ بندوں نے اپنے اپنے ہاتھی بنا لیے، قرآن سے بھی دور ہو گئے، آل محمد کے دروازے سے بھی دور ہو گئے، تو قرآن کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ کے ممبر کی قسم، علم کی قسم، جھولے کی قسم، مائیں بہنیں بیٹیوں میں میری مخدومہ تشریف فرمائے، سیدہ کی قسم، ممبر کی قسم، مجلس کی قسم، ذکر کی قسم، کتنی قسمیں کہو۔ جب آپ کے چھٹے صادق مولا سے پوچھا کہ مولا یہ الف لام میم ہے کیا، تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے ورنہ مسائل پڑھا جائے گا۔ ویسے بھی جہانگیر نے مجھے کہا کہ 5 بجے چھوڑ دینا، 25 منٹ بچ گئے، 5 بجنے میں اس پر چھوڑ دوں گا، اگر آپ بول پڑے تو پھر جتنی دیر آپ کہیں کہ نوکری ہو سکتی ہے، یہ کوئی قید اور بار بار جعفر نہیں ہے، لیکن آپ کی سماعت کا میں قید ہوں، وہ خریدو گے تو پھر بات بنے گی۔ مولا یہ الف لام میم ہے کیا؟ فرمایا جب قرآن کے کسی حرف کی تمہیں سمجھ نہ لگے تو اس کے عدد نکالا کرو، وہ عدد جس ہستی کے ساتھ مل جائے سمجھو اللہ اسی کی بات کر رہا ہے۔ فون بند کر دے دے، فون پہ تسمت دے، ہاتھ اچھے ہیں علی، جگہ بڑھاوی ملک آجا منٹ بعد دیکھو اس کو جو زمانے دی بولی نہیں بول سکتا اس کو بھی علی کا نام آتا ہے۔ فرمایا اس کی عدد نکالے جس ہستی کے ساتھ وہ عدد مل جائے سمجھو بات اسی کی ہو رہی ہے۔ اب عدد میں نکالوں گا، شمار آپ کریں گے، میں نے ساری زندگی پیسے نہیں گنے، ریاضی میری شروع سے کمزور ہے، آج یہ بڑا مشکل سے کام ہوتا ہے، آج جبرے تھی مر گئے ہیں، جاگ کے رکھ لو، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، عدد نکالوں گا میں، گنے گیا، الف کا 1، لام کے 30، کتنے ہو گئے؟ بولو 31، میم کے 40، کتنے ہو گئے؟ 71۔ اتنی قسمہ کھا جائیں بادشاہ میں، پھر بھی اللہ مانے مقدر ہے اس کا۔ تیرا صادق مولا فرماتے اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے 71 صحابی وہ کتاب ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے بڑے لوگوں کے سامنے، چبلا کتنی بڑی بات ہو گئی ہے بڑے لوگوں کے سامنے، باہر آنے بھی ہاتھ اچھے ہیں ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہوگی، بسم اللہ، تو صحیح راضی ہوگی، پچھلے سمجھا باہر والے، آپ ادھر والے، جناب میرے بزرگ سے دعا دیتے رہے، جوانوں کوشش کرتے رہے۔ فرمایا حسین کے 71 صحابی، کیونکہ بابا لوائد مولا علی سر کے ساتھ مجلس منصوب ہے، سر اٹھا کے بیٹھ، تیرے امام حسن داد واسطے سے بہانے نہیں بڑھا دے کہ داد لینے واسطے کوئی بہانے بڑھا کے جملے تم دستے ہیں، جناب کی حقیقت آپ تک پہنچاتے ہیں، داد آپ دے رہے ہیں، اس تو زیادہ آپ نے کیا دینی ہے؟ دینی بھی نہیں، چیک کر لیا ہاں یہ پتہ ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے سب۔
تیرے مرشد حسین فرماتے جب تیری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو میرے بیٹے اصغر سے مانگا کر، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ سب سے چھوٹا ہے، یہ تیری دعا قبول کروانے کے لیے اللہ کے ساتھ ضد کرتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ ذکر شروع کر دیا ہے، چلو اصغر مولا کی ماں تو راضی ہوگی مجھ سے، مجمع داد نہ بھی دے گا آج تو خیر ہے، پھر کبھی لے لیں۔ داد لینے کے بڑے ڈھنگ ہیں، لیکن آج کی مجلس بڑی روحانی ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا، شاید ہو بھی جائے۔ فرمایا حسین کے 71 صحابی، وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں، چونکہ 72 میں خود حسین ہے، حسین خود اکیلا مکمل قرآن ہے۔ ذرا ہاتھ چاہ سکتے ایک دفعہ اچھے ہے آپ کے کیا کہنے یار، یہ بھائی جان نے کتنی مجھے قیمت دی ہے، یہ جو بچہ بیٹھا ہے انہوں نے سیٹ سے پتہ لے جائے مجھے ان کرتا تھوڑے انج ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ، تھوڑے رخ بدل لیں، باقی داد بھی ہے ان کر کے جو بیٹھے میرا پہ تاکہ میرے سامنے تو ہو جائے، تیرے اوپر بھی نور برسے، تو بھی خیرات لے کر جائے، میں تو سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ حسین کے 71 صحابی، سیدہ مدد فرمانا میری مظلومہ، جعفر کا بڑا دل ہے کچھ کہنے کو، کوئی خریدار نکل آئے ہیں تو صحیح لیکن پھر بھی کوشش کریں۔ یہ انتخاب ہے حسین کا 71، یہ ان حسین نے چنے تھے، یہ زمین پر آ کر حسین نے نہیں چنے، یہ وہاں سے چن کے آیا تھا۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل میں رہنا ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑی بات ہونے لگی آپ کے سامنے، لیکن رات سے پردہ ہٹنے لگا ہے۔ حسین وہاں سے چن کے آیا تھا کیونکہ کربلا کا ایک ایک حرف حسین نے اللہ کو وہاں لکھوایا تھا، ایک ایک سپاہی کا نام لکھوایا تھا، ایک ایک شہید کا وطن لکھوایا تھا، شہید کا گھر لکھوایا تھا، شہید کتنے سال مہینے دنوں کا ہوگا یہ لکھوایا تھا۔ اب دل لگ گیا جعفر کا آپ کے ساتھ، مولا دی قسم لگ گیا، بعد اس سے زیادہ داد میں منگنی نہیں، اس کو گھٹ کریہ دینا ہاتھ بنی کھلوتا۔ ایک بہت بڑی بات ہے، اگر یہ جو جذبات ہے نا، یہ حسین والا سمندر، اگر اس پہ بند باندھ سکو 1 سیکنڈ تو پھر بات آگے نور ہی نور ہے۔ اگر مصائب کی طرف چلے گئے تو پھر میری مجبوری بن جائے گی۔ حسین وہاں لکھوا کے آئے، یہی تو وجہ ہے کہ زمین پر آ کر حسین نے خط لکھے تھے، جس جس کا نام وہاں لکھوایا تھا اسے خط لکھ لکھ کے بلوایا، بھئی پہنچو ہمارا نام ہے۔ ذرا ہاتھ چاہ سکتے ایک دفعہ پہنچا ہے علی، اللہ آپ کی کیا کہنے، آپ کی کیا سبحان اللہ، بات کیا ہاتھ اچھے ہے علی، سبحان اللہ۔ سدا سکھی رہو، جہاں جہاں سے آئے ہو ہمیشہ خوش رہو، میری سوچ سے زیادہ تشریف لائے ہو۔ حسین کی ماں آپ کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، مائیں بہنیں بیٹیاں مالک آپ کی مرادیں پوری فرمائے، یہ جوان بچے بزرگ جھولے بھر کے جاؤ، جاگتے رہتے پہنچو، تمہارا معاہدے میں نام ہے حضرت حبیب ابن مظاہر، حسین کے بچپن کا دوست، چھوٹی بات ہے، حسین کا دوست، حسین اللہ کا دوست ہے، سونا لگتا ہے علی والا، سنا ہوا ہو جاؤں جی میں تو داد دے میں ان سنا، حسین اللہ کا دوست ہے، جلیل سے رب العالمین لقب ہے حسین، اللہ کا صحابی، بھائی جان آپ کے شہر میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، داد کے لیے کہوں تو داد کے لیے نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کون ہتھوڑے مار رہا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے شب عاشور جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں یہ جملہ کہا تھا 9 لاکھ کے سامنے، فرمایا اس کا مقابلہ کرنے آئے ہو جو فاطمی الدم علوی القرم محمدی الشیم جلیس رب العالمین،
فرمایا اس کے بسم اللہ تھوڑا ہاتھ چاہتے تھے میرا حوصلہ بلند ہو. فرمایا شامیوں حرامیوں اس کے مقابلے میں آئے ہو جو فاطمی الدم جو خون میں فاطمہ ہے. یا سلام ہے اس بندے کو تو اس خون میں فاطمہ پہ بولا ہے. ورنہ ادھر میں نے بڑے بڑے مجمع چپ دیکھے جبکہ حسین خون میں علی ہے. فرمایا نہیں خون میں فاطمہ ہے کرم میں علی ہے عادتوں میں محمد ہے. ایک دو بزرگوں کے جانے تک آپ کو میں توجہ کروا لوں کیونکہ فطرت ہے ہر بندہ دیکھنا وہ بھی بات نہیں ہے. فطرت ہے انسان کی فطرت پہ کیسے کنٹرول کرے. اللہ یا رسول اللہم صلی اللہ محمد. چلے گئے کوئی ڈرے ہو میرے سردار تھوڑے تھوڑے ادھر بسم اللہ تھوڑا اونچا بولو تاکہ میں پر کہوں گے ادھر ہی میں کہاں پر آپ کو لے کے کھڑا ہوں مجھے پتا ہے کہاں پہ کھڑے شرک اور کفر کی سرحد پہ کھڑے بس یوں بال باریک جو پل ہے نا اس پہ کھڑے مولا دی قسم ہے کسی بزرگ کو دعا کرے فرمایا حضرت حبیب ابن مظاہر یہ حسین کا صحابی بھی ہے دوست بھی ہے. سارے حسین کے صحابی گنج شہیدہ میں دفن ہے کہ حسین نے سب صحابہ کو ایک ہی جگہ پر دفنایا جاتا ہے لیکن حبیب کو علیحدہ ہے. پہلے تو یہی حبیب کا مقام دیکھ کہ یہ ذری حسین کی ہے یہ حبیب کی ہے. اسی گنبد کے نیچے ہے جو اس گنبد کے نیچے حسین ہے. پوری کربلا کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. ایک بندے کربلا میں جا کے نا گلیاں بازاروں میں پھرتے ہیں وہ ہے زیارتیں کرنی چاہیے لیکن پوری کربلا حسین کے گنبد کے اندر ہے. کربلا میں کوئی ٹیلا نہیں ہے صرف ایک ہی ٹیلا ہے وہ جہاں علی کی بیٹی کھڑی ہے بس وہی جگہ اونچی ہے. ساری کربلا نیچے ہے زینب کے قدم اونچے ہیں. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا وہ کسی اور دھیان میں چلا گیا ہے. دھیان ہٹا واپس لوٹ علی کی بیٹی کو سلام ہے علی پہنچے جہاں حسین نے سجدہ دیا وہ بھی جگہ نیچے ہے. جہاں حسین نے شہید ہوئے وہ جگہ بھی نیچے ہے. صرف قلعہ زین بھی ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے. نہ چھیڑ اذان ہو گئے یہ بھی تم سانس دے لو پہلے پڑھا لینا تھا میں کہنا تھا میرے پچھلے سال بھی میں بھوک دیا ہوں ادھر ہی ہونا تھوڑا سا بیدار ہو گئے سر تو اٹھا لے تھوڑا سا اور سوچ ہو گئے قدم اونچے حبیب ابن مظاہر بادشاہ تھا عباسی دور میں تو اس نے کہا کہ حدیث ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا زندہ ہوتا ہے. اس نے کہا چونکہ حسین سید الشہداء ہے
تمام شہیدوں کے سردار ہے، تو اس کو قبر کھول کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندہ ہے عباسی دور میں۔ تمام وزیروں نے کہا کہ حسین محمد کا بیٹا ہے، سارے مسلمان تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں نے دیکھنا تو ہے۔ انہوں نے کہا بالکل حسین کے ساتھ حبیب سویا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بھی شہید ہے۔ اب کھول میں تھوڑا ہوشیار ہو گئے، تیری وجہ سے میرا موڈ خراب ہونا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ بندے اتنے کردے رہتے ہیں، بندے کو کھول کے علی کرنا چاہیے ورنہ جان چھوڑ دینی چاہیے علی، اور تھوڑے پیر رہتے ہیں ان کے سر مر لے مولا نہیں ورنہ کھول کے علی کرنی چاہیے۔ تو حبیب کی قبر کھود کے دیکھ لے۔ اس نے کہا چلو حبیب نے کیا، پہلا لگا کربلا کے کیا، فوجی ہے بادشاہ آ گیا، حبیب کی قبر کھودنے لگ گئے۔ اس بات کے بعد فیصلہ ہو گیا، قبر کھلی، کیا دیکھتے ہیں؟ حبیب سویا ہوا ہے قبر میں، جہاں زخم کا نشان تھا وہی ہے، جیسے ریش تھی ویسے ہے، جیسے زلفیں تھی ویسے ہیں۔ تلوار حبیب کے سینے پر ہے، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے تلوار کے قبضے پر حضرت حبیب کا ہاتھ ہے۔ جیوہ پہ جڑے ہاتھ چاو بھی گئے، انہیں ہاتھانا جعفر نوکر ہو گیا۔ میں کوئی کراچی تو نہیں آیا کہ میں تیرے واسطے بیانا کہ میں بس ایوے کتے جا، میں تیرا اپنا ہی ہوں۔ تو جیوے خوش ہو جائے گا جعفر تیرے ہو راضی کر کے دور جائے گا۔ تلوار کے قبضے پر بھیجن حبیب کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ تو رہا اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ مٹی نہ پانی، بالکل زلفیں ہیں، لباس ہے، سب کچھ ہے، تلوار ہے، لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، زخم کا نشان ہے، خون رس رہا ہے کہ خون بند بھی نہیں ہوا، تو زندہ ہے تو خون نکل رہا ہے۔ بند کر قبر چلے، اس نے کہا نا اس کو حرکت دو، میں دیکھوں زندہ ہے کہ نہیں۔ میں علم سے رکھ لینا جو دوسری چپ کر گئے تھے، پر میں آپ کو عباس کا واسطہ دے رہا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو حبیب کو ضرور سلام کرنا ہے۔ ایک سپاہی کے بلا نیچے اترا، اس نے جا کر حضرت حبیب کے انگوٹھے کو نا بلا تسبیح یوں پکڑ کر ہلایا، بس ہلانے کی دیر تھی، تلوار نیام سے نکال کے جمپ مار کے حبیب اٹھ کر کہتا ہے آ گیا پارواں۔ آدمی کو جوان اللہ اکبر۔ ادھر والے جو بیٹھے ہو، پچھلے سردار، برآمدے والے، آپ کا محلہ سارا، میرے بزرگ، میرے سردار، پیر والے، آپ جناب بسم اللہ بسم اللہ، جیتے رہو۔ حضرت حبیب حسین کے صحابہ میں اور کربلا کا شہید ہونا خالدی کا بیٹا کہ بلا مولا دی قسم۔ کربلا صرف رونے کے لیے نہیں بنی، ویسے رونا کل ہے حسین، لیکن صرف رونے کے لیے نہیں بنی۔ کربلا میں ہدایت ہے، کربلا میں حقیقتیں ہیں، کربلا میں نظارے ہیں۔ کبھی چھانک تو صحیح، زمین پر جنت ہے، زمین پر معلّہ ہے۔ سرائے سدھو کے زندگی نام لگا دوں، آپ نے کمال کیا، حد کر دیا آپ نے، کیسے خریدار مل گئے مجھے۔ کربلا حبیب ابن مظاہر، جب اس کو حسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا بلانے کے لیے، تو پتہ ہے خط کی تحریر کیا تھی؟ فرماتے ہیں اِلَى الرَّجُلِ الْفَقِيهِ، میں ایک فقیہ کو خط لکھ رہا ہوں۔ جن سورا پیارا ہے تو سر تھلے کر پہ، جن علی پیارا ہے سر چاہ پہ۔ بندوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، علی میں کوئی مجبوری نہیں چلے گی، علی میں صرف ولایت علی ہی دل میں رکھنی پڑے گی، وہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی۔ جاگنا سرکار فرمایا میں ایک راجل فقیہ مرد کو خط لکھ رہا ہوں۔ خط پہنچا، حبیب آ گئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے اترے، پہنچے، سلام کیا حسین کو۔ اب حسین نے کہا کہ یہ فقیہ ہے، کسی عام بشر نے نہیں کہا، معصوم کی زبان سے قبلہ جو لفظ نکلتا ہے وہ اس کی مشیت ہوتی ہے، اس میں بڑے راز ہوتے ہیں۔ جس طرح کے معصوم کا نام معصوم رکھتا ہے، غیر معصوم کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ جو نام معصوم رکھے گا اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔
جس کے لیے پڑھوا رہا ہے مجھے مالک، معصوم جو نام رکھے گا اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. جس طرح علی، تیرے مولا علی کا نام ہے میرے مولا کا علی، عین نام یہ 3 حرف ہے. اس کو بھی چھیڑیں تو 30 دن لگیں گے. عین پہ 10 مجلس ہے، پھر لام پر، پھر یہ پر، ٹھیکہ کر لو. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے نوکر ہے نا. یہ علم جو ہمارے سینے میں ہے یہ ہماری بھی جاگیر نہیں ہے، آپ کی امانت ہے، آپ تک ہی پہنچانی ہے. وہ کہیں نہ کہیں مولا ماحول بنا دیتا ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے. یہ جو کن ہے، کن، کاف اور نون 2 حرف ہے. کاف کی عدد ہے 20، نون کے ہیں 50. یہ ماللہ بڑا سست بغل توڑا بھائی. نون کے 50، 20 تے 50 کنے ہوندے جی 70. آپ ناراض نہ ہونا جو اردو سمجھتے ہو، میں انہوں نے سمجھا لوا جرے میرے اپنے بیٹھے. کاف دے 20 تے نون دے 50، 50 تے 20 70. کن کے عدد 70، علی کے عین کے عدد 70. ایک تو حیران کر دیتا ہے علی. اللہ کون علی کی عین میں ہے، ابھی لام باقی ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ معصوم نے کہا ہے کہ یہ فقیہ ہے، ورنہ میں سمندر میں اترا ہوا ہوں، میں نہیں جانے دوں گا جناب کو. یہ تو میں ایسے پھر نکل آتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں. معصوم نے کہا کہ یہ فقیہ ہے، فیصلہ دینا ہے، ورنہ اگلے سال میں بابا جی سے کہوں گا چھٹی پہ جیسے یہ پسند کرتے ہیں اسی کو سنایا کرو. میری قیمت ملے گی تو اگلے سال آئیں گے، ورنہ آئیں گے کھانا شانا کھائیں گے، مجلس سنیں گے، پڑھے گا وہ جسے آپ پسند کریں گے. ایک گڈی میں فیصلہ کر کے آیا، آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں. چونکہ سودا ایک کھوٹا سودا نہیں میرے پاس، کھرا سودا خریدار نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یا علی مدد آپ سے. فرمایا کہ یہ فقیہ ہے. حبیب سے 10 محرم والے دن حسین نے کہا جا میدان میں. حبیب گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوا. تیرے ذہن میں اور میرے ذہن میں جو فقیہ کا نقشہ بنا ہوا ہے وہ یہی ہے نا کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو نماز بتائے، روزہ بتائے، واجبات بتائے، مستحبات بتائے، مکروہات بتائے، رکوع بتائے، سجدے بتائے، تسبیح بتائے، عمل بتائے، تویز دے، یہ کرے وہ کرے. یہی نقشہ بنا ہوا ہے نا. حسین سچا ہے کہ تو اور میں سچے ہیں. اب اگر سجاد شاہی فقیہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ محرمات بتاتا ہے، وہ مستحبات بتاتا ہے، وہ مکروہات بتاتا ہے، وہ واجبات بتاتا ہے، وہ فقہ سمجھاتا ہے، تو پھر حسین بھی حبیب سے کہتے جا کربلا کے میدان میں انہیں واجبات بتا گیا، انہیں حج بتا گیا، انہیں نماز بتا گیا، انہیں روزہ بتا گیا. حسین حبیب سے کیا رہا ہے؟ فرمایا جا پہلے ان کو علی بتا پھر مر جا. اس عشق علی کو سلام ہے جو ہاتھ اٹھے ہیں علی کے لیے. جنہیں ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہوئے، باقی سارا پہمان ہے. ہاتھ اٹھے ہیں علی. اگر سرکار کلندر کا نام لگانا ہے تو پھر چلو سارے عبادت کر لو. بڑا بڑا سکیلان کلندر. چہرے دیکھ لو، زیارت کر لو آپ کو، کیونکہ مومن کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، ثواب ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرمایا میرا فقیہ مرد جا رہا ہے. ایک پہلا ہے حبیب، اسے خط لکھ کے بلایا تھا. حضرت حبیب جب شہید ہوئے، گھوڑے سے زین سے زمین پر ہے، حسین مولا پہنچے، حبیب کا سر اٹھا کے اپنے گودی میں رکھا، اپنا امامت والا، عزت والا، شرف والا، بخت اقبال والا ہاتھ حسین نے حبیب کی پیشانی پر رکھا. پیشانی پر رکھ کر کہتے ہیں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے حبیب. حضرت علامہ حسین بخجاڑ آپ کے مذہب پاکستان کا بہت بڑا عالم، اصحاب الیمین ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. یعنی اب ایسے اچھا حوالہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں وہ کتاب بتاؤں کہ جو تمہیں نہ ملے، یہ پاکستان میں مل جائے گی.
کربلا کا شہید پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا میرا قائم مولا روزانہ شام کو دعا کرتا ہے کہ کاش اللہ قیامت کے دن مجھے کربلا کے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے. جو معرفت لینے آیا ہے وہ تھوڑا سا مسکرا پڑے، جو نہیں لینے آیا میں اس کو پھر بھی دعا دے رہا ہوں. یعنی کربلا کے شہید کا یہ مقام ہے کہ 12ویں کی یہ خواہش ہے جو خاتم الائمہ ہے، جس پر اللہ کی امامت والا دروازہ بند ہو رہا ہے، جس کے لیے پوری کائنات رکی ہوئی ہے، اس کی دعا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اٹھوں. یہ ہے کربلا کے شہید کا مقام. اصحاب الیمین میں اللہ حسین پہ جاڑا فرما رہے ہیں کہ جب حبیب دنیا سے جانے لگا، حسین نے پوچھا حبیب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی حسرت ہو تو تیری پوری کروں. بی بی میرا دل کر رہا ہے کہ یا یہ بول پڑے تو یا پھر آج کے بعد میں ان سے کیا کہہ سکتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے. جب اس نے کہا کریم کربلا نے کہا حبیب کوئی خواہش ہو تو بتا. کربلا کے شہید کی خواہش کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے زخمی حبیب حسین سے کہتے ہیں مولا بس ایک خواہش ہے، کاش اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے اور میں تیرے ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تیرا ماتم جڑے پہنچ گئے ہو آپ کی کیا بات ہے، جو لے گئے ہو وصول پاؤ. اللہ جیوا یار جو ماتمی حسین سے بیٹھے، میرے بزرگ، میرے جوان، میرے بچے، میرے بزرگ. اللہ اللہ کہو تو بس کرے 5 بج گئے تھوڑے ماشاءاللہ نہیں چلا جائے گا، ٹائم پورا ہو گیا. اب آپ کے بھروسے پر ہے. یہ حبیب ہے 71 ہے. کرو سر خیر مسئلہ چلا دے بھی. میں ادھر بیٹھا ساؤنڈ والا آج اجازت نعرہ نہیں لگے. پھیپڑا ہے تو استعمال کرو علی کے نام پر، آواز پھیپڑے سے نکلتے ایک دم اونچا نہ لگو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو میں بابا کہہ رہا ہوں. یہ 71 صحابی ہے حسین کی، یہ حبیب ہے. اللہ اکبر. اور بھی علیحدہ دفن ہے، شرف ہے اس کے لیے بھی. ابھی تک رومال سیدہ اس کو نصیب ہے. یہ رومال سن کے نا بندے داد نہیں دیتے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رومال سیدہ سن کے بھی ہر کو ملا تو بندے سن لیتے ہیں صرف. تو پھر حسین کے پاس 71 رومال ہونے چاہیے تھے. اگر یہ حر کا منصب علیحدہ نہیں ہے تو پھر سب کے پاس رومال زہرا ہوتا. حضرت حر عاملی، حضرت علامہ حر عاملی آپ کے مذہب شیعہ کا بہت بڑا عالم، بہت انہوں نے خواب لکھا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حر اور جبرائیل کی ملاقات دیکھی. جو پہنچ گئے ہو آپ کی کیا بات ہے کہ حر کھڑا ہے ادھر سامنے سید الملائکہ حضرت جبریل روح الامین کھڑے ہیں. چھوٹا مقام نہیں ہے جناب جبریل کا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جبریل کے دشمن پہ اللہ کی لعنت ہے. تو سرکار مولا جعفر صادق سے پوچھا کہ مولا جبریل کا نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ حسب، نہ نسب، نہ شجرہ، نہ بیٹا، نہ ماں، نہ باپ، نہ رشتہ دار، نہ شریک، نہ برادری، اس کا دشمن کہاں سے؟ سرکار فرمایا یہ زمین والے اس کے دشمن ہو گئے تھے. مولو وہ کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا وہ کہتے تھے جب بھی آتے ہیں علی کے شان میں آیت لے آتا ہے.
اس لیے جڑا ہاتھ شام دے ٹائم بلند پہ ہوتا ہے وہ ہاتھ خیرات پہ لے دینا. بس سمجھ گئے کرا, آپ کو تکلیف نہیں دے. 35 منٹ ہو گئے, جملہ مسائل کا بھی پڑھنا ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں. وہ باسی نہ لگے اتنی اچھی اللہ بھی باسی لے لیں سارے پنڈ سنیے بھی باسی لگے. آپ 4 بجے بابا باسی لگے تو سارے پنڈ تو پتہ لگے بابا اٹھ پہ جاگ کیوں نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں جبریل اور حر کی ملاقات دیکھی حضرت حر عاملی ہے. جبرائیل بابا وہ کہتے ہیں جبرائیل ہاتھ باندھ کے حر سے کہہ رہا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آیا. کیا کمال سماعت مالک لوگ مل گئے مولا دی قسم. تیرا معیار بھی میں صدقے جاواں جا. جبرائیل ہاتھ باندھ, حضرت حر عاملی کہہ رہے ہیں ملکوتی بدن رکھنے والا, سارا قرآن لے کے آنے والا, وہ حسین کے نوکر سے کہہ رہا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آیا. نطفے کی پیداوار کو پوچھو تو حسین کو کیسے سمجھ گیا ہے. تھکا تو بس کرے, جہاں تم کہو کہ بھئی چھوڑا جائے گا. میں نے پہلے کہا ہے ادھر والے تھکا ہو جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو. جڑا بندہ حسین واسطے ہاتھ نہ چاہ لے یہ نہیں کر سکتا. حسین کو بندہ کیوں ہے یار. حضرت حر کہہ رہے ہو, جناب حر عاملی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ جبریل حر سے کہہ رہے تو میری سمجھ میں نہیں آیا. چلو کیا سمجھ میں نہیں آیا. جناب حر نے کہا کون سی بات میری تیری سمجھ میں نہیں ہے. اس نے کہا یہ رومال سیدہ ہے یہ تجھے کیوں دیا حسین. بس یہ سمجھ میں نہیں ہے. پھر آپ جبریل کہتے ہیں کہ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تیرا خون نہیں رکتا تھا اور حسین نے خون روکنے کے لیے تجھے رومال باندھ دیا ماں سیدہ کا. جناب حر نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی تیری بات. اس نے کہا جس حسین کا چھوٹا سا شیعہ زمزم کہہ کے چشمے روک سکتا ہے, جناب اسماعیل نے جناب بلکہ جناب حاجرہ نے کہا تھا زم زم روک. چلو ہو گیا تو حسین سوچتا تو تیرا خون رک جاتا. اب بات اتنی طویل کے بعد جو بات کا نتیجہ ہے نا وہ بظاہر بہت سادہ ہے. اس سادگی کو دیکھ کے شاید سرائے والے داد نہ دے, نہ بھی دے تو خیر ہے, لیکن جب گہرائی میں چلے جاؤ گے کبھی جاؤ گے پھر جعفر کو گھر میں بیٹھ کے واہ واہ کر دینا. جناب حر کہتے ہیں بس یہی سمجھ میں نہیں. اس نے کہا بالکل نہیں ہے. کیوں تجھے رومال سیدہ دیا. کربلا کا شہید حر جبریل کو دیکھ کر کہتے ہیں اس لیے مجھے بطول کا رومال نصیب ہوا ہے چونکہ میں مجرم پڑا تھا, سفارش چاہیے تھی. سلام ہے اس ہاتھ نو جڑا حضرت حر علیہ السلام نو سلام پیا کر رہے جیدی چھت حسین دالا میں ہاتھ اچھے ہے میری. سمجھ گیا جعفر جی. اتنی بڑی داد تو بعد فوراً داد نہیں ملتی. 1 2 یہ بھائی جان 3 آپ 4 پچھلے مالے چلو حیدری 5 ادھر والے سے چلو بھائی جان آپ تک نہیں دے اور 6 پچھلے سے 6 بندے بول پڑے. باقی سے میں آپ کو سب کو واہ واہ کروں گا. 6 بندوں کی میں نے منت کی ہے. پتہ نہیں کتنے بڑے کرم کے سمندر کا نام ہے حسین جو مجرموں کو علیہ السلام بنا دیتا ہے. سلام کر رہا ہوں سارا ہاتھ بڑا روپیہ ہوتا ہے. کیڑا ہاتھ ہے جڑا حسین نو سلام نہ پیا کرتا ہو. جوانی آؤں نے ہاتھ اچھے ہے. چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ, جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ, تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا تھا ہر نبی اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ.
تھا نا ہمیں خرید لے، ان کی حسرت ہی رہے گی. بطول کے رومال کی قیمت یہ بھی نہیں ہے. اللہ ہو بندے لیکن خدا نہیں جاگنا سرکار. بس کریں نماز پھر مغرب کے اذان کا ٹائم ہونے والا. بسم اللہ. اذان والے میرے بزرگ میرے بیٹھے سردار صدا سیال. اچھا بسم اللہ جی. حسرت نہ رہے. امام حسین عزت دین یہ دوسرا شہید اور 71 شہید ہے. تو ظہر کی جماعت کرائی ہے حسین نے 10 محرم والے دن کربلا میں. یہ جو کہا جاتا ہے نا حسین عصر کا سجدہ دے رہا تھا تو ضرب چل گئی، حسین کا سر جدا ہو گیا تن سے. یہ کسی نماز کا سجدہ نہیں ہے. پھر تو معاذ اللہ حسین کی نماز ادھوری رہے گی تو سال کٹ گیا. تو اللہ زندگی کرے اگر زندہ ہے وہ عالم. وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو مولا درجات بلند فرمائے. مجھے 10-20 سال ہو گئے ان کی کتاب میں لفظ پڑے ہوئے، ابھی مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا دور گئے. مولا ان کی زندگی کرے اگر زندہ ہے. نصیحت دے کمال لکھ دیا اس نے، پورے محلے کو سمیٹ کے نہ آپ کی جھولی میں رکھ دیا. وہ کہتے ہیں یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، یہ توحید بچانے کا سجدہ ہے. توحید بچانے کا سجدہ اس وقت حسین کو کیسے یاد آیا؟ انہوں نے کہا حسین کے سارا دن جو 9 گھنٹے کے کام ہے نا وہ پوری اللہ کی کائنات نے دیکھی ہے. کام دیکھ کر اسی وقت پوری کائنات نے فیصلہ کر لیا. کائنات نے، میں گنوا نہیں سکتا کس کس نے، پوری کائنات نے فیصلہ کر لیا کہ جتنے کام اس نے کیے لگتا ہے یہ بندہ نہیں. لگتا ہے یہ کام بندہ کر ہی نہیں سکتا، اتنا حوصلہ کسی بشر میں ہو ہی نہیں سکتا. تو فیصلہ انہوں نے کیا یہ معاذ اللہ بشر نہیں. حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا، نہیں میں بندہ ہوں. یہ توحید ہے. اللہ وہ ہے جسے حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا. کس راز کو کھولیں؟ تو حسین نے ظہر کی جماعت کرائی. حسین کے 71 صحابی ہے. ایک بات ایسی ہے کہ اس سے ڈر رہا ہوں، ڈر اس لیے رہا ہوں کہ شاید خرید نہ جائے، کیونکہ بات کو الجھی ہوئی ہے نا، اسے سلجھانا خود ہے. لوگ سلجھا لیں گے. چلو تھینک یو صاحب، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا. مولا کی قسم ہے 3 دن پانی بند رہا. بچوں کو یاد، لیکن کبھی پانی بند پر غور نہیں کیا. ایک قطرہ بھی 3 دن خیام حسینی میں پانی کا نہیں. ہر صبح ہر بشر کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میری مدد کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم سلجھا لیں گے، اور واقعی آپ نے سلجھایا ہے. اللہ اکبر. ایک قطرہ بوند بھی پانی کا نہیں. چلو جو حسین کے گھر کے شہید ہیں وہ تو معصوم ہے. یہ جو حسین کے غیر معصوم دور سے لوگ بلائے تھے خط لکھ کے، وہ تو عام بشر ہے نا مولانا، انہیں تو ضرورت ہونی چاہیے نا پانی کی. خدا دی قسم ہے آپ نے کمال کیا. کچھ ماتمی ابھی آئے ہیں تاکہ ان کو بھی مایوس نہ کریں. بسم اللہ. تھینک یو بھائی جان. کیونکہ مجھ سے بڑا وسیع القلب خطیب نہیں ملے گا. مولا دی قسم میں آپ کا اپنا، کبھی اپنے آپ کو یہ جدا نہیں سمجھا آپ سے، بالکل گھلا ملا. یہ ہاتھ مانگ کے کھڑا ہوں حسین کا واسطہ. چلو ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ پانی تھا نہیں. تو حسین کے جو غیر باقی صحابی تھے وہ کیا، ایک تو یہ ذہن میں سوال ہے نا. دوسرا سوال، حسین نے ظہر کی جماعت سروانا شروع کی. میری روح حسین کے قدموں میں گری. میں نے کہا سرکار آپ نے عہد میثاق میں ہمیں ذاکر بنا دیا. کیونکہ ذاکر پیدا ہوتا ہے، بنتا تھوڑا ہے، پیدا ہوتا ہے. چونکہ آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا مجلس سننے کا،
میں نے کیا تھا پڑھنے کا، آپ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں، میں اپنا نبھا رہا ہوں۔ میں نے کہا مولا آپ کی نان مصطفیٰ کی شریعت ہے اور آپ کی شریعت ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر اتنا سارا خون لباس میں لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی میرے بادشاہ۔ حسین کہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا سرکار آپ کے لباس پر جون کا خون ہے۔ جہاں تھکنا چھوڑنا، بہر والے بھی میری تھوڑی سی مدد فرمانا، جو میرے سامنے والے سردار بیٹھے ہیں جوان، بزرگ نہیں، بزرگوں کو تکلیف نہیں دے رہا، بزرگ بیٹھے بھی رہے تو ان کا بیٹھنا میرے لیے حوصلہ افزائی ہے، لیکن جوان مولا آپ کے لباس پر حر کا خون ہے، جون کا خون ہے، سعید کا خون ہے، حبیب کا خون ہے۔ چلو مولا جو آپ کے ہاشمی ہے وہ تو معصوم ہے، یہ تو تیرے غیر معصوم ہے صحابی، ان کا خون تو صاف کرو، پھر جماعت کرواؤ۔ حسین نے کہا تو بھی میرا ذاکر نہ ہوتا، میرے باپ علی کا نوکر نہ ہوتا، میں تجھے مار مار کے نہ تلتا بنا دیتا۔ تجھے نہیں پتا جو بھی نشت کے ساتھ میرے مرتجز کی رکاب کو پکڑتا گیا، میں حسین اسے اپنے ہی جیسا بناتا گیا۔ ہاتھ اچھے حیدری، آپ زندہ باد، آپ کے عقیدے زندہ باد، آپ کا مولا زندہ باد، خدا کی ایک حضرت جون ختم پڑھائی، حبیب سنایا اور سنایا، باقیوں کے ایک ایک فضیلت میں جو سب کے ہیں خون سب کا ہی ہے، وہ اسی کربلا میں ہے جو خاک شفا ہے، صرف اس میں حسین کا خون تو نہیں، سب کا ہے، حسین کے مرتجز کا ہے، عباس کے اشال کا ہے، اکبر کے عقاب کا ہے، قاسم کے میمون کا ہے، یہ گھوڑے ہیں۔ سرکار عباس گھوڑے کا نام اشال تھا، سرکار قاسم گھوڑے کا نام میمون تھا، جناب مولا علی اکبر گھوڑے کا نام عقاب تھا، حسین مولا گھوڑے کا نام مرتجز تھا، جن کے سواریوں کے نام ہیں۔ 3 دن جو آل محمد کے گھرانے میں پانی نہیں تھا، بھی حسین کے گھر کے سارے نوکر بچے حرم پیاسے، تو جانور جو تھک گیا ہے وہ بس کر دے۔ تھینک یو بھائی حیدری، وہ بھی تو پیاس ہے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام اشہر پر سوال ہو کر نہر القمہ میں گئے تھے، یہ جو حسین کے حرم کے پیچھے سے چل رہی ہے، مولا جعفر صادق کے باغ کے پاس، وہاں پر جا کر لوگ تصویریں بنواتے ہیں، پکنک نہیں ہے، ہاں عبادت ہے وہ۔ نہر القمہ کا پانی بڑا متبرک ہے، لے کے آیا کرو، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے آپ کے چھٹے مولا کہ جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اسے نہر القمہ اور خاک شفا مکس کر کے نہ ملا کے بچے کو پہلی گھٹی ڈالا کرو۔ فرماتے میں جعفر صادق ضامن ہوں، وہ بچہ ساری زندگی نہ علی کو سوچے گا نہ حسین کو چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نہر القمہ میں حضرت عباس گھوڑے سمیت داخل ہوئے، عباس والا نے جو پانی کا چلو بھرا پھر پانی کے منہ پہ دے مارا، اور گھوڑے پہ بیٹھے پتہ نہیں کیا غازی کو خیال آیا، علی کا لال ہے، سیدہ کی دعا ہے، فرماتے ہیں اشار تو آگیا پی لے۔ اس نے اپنی بولی میں کہا کہ سرکار آپ نے تو چلو بھی بھر لیا تھا، آپ نے نہیں پیا۔ فرمایا میری تو وفا پہ داغ لگتا ہے اگر میں پانی چکھ لوں حسین کے ہوتے ہوئے کہ حسین پیاسا رہے اور میں پی لوں۔ اشعار کہتے ہیں مولا پھر میری وفا پہ بھی تو داغ لگتا ہے، میں پی لوں مرتجز نہ پی۔ سبحان اللہ۔ ختم ہوگی جعفر کی پڑھائی، جانے لگا ہے جعفر آپ کی دعا کے سائے میں، ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں۔ ہم کوئی جانور پرست نہیں ہیں کہ گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں، نسبت کو دیکھتے ہیں۔
اشہل کی تاریخ پڑھے تو پتہ نہیں کتنے دن پڑھے کسی مولا سواری عباس مولا کی حضرت جون آخری بات شب عاشور جو ابھی وقت ہے عصر کی اذان ہوئی اسی وقت حسین نے جناب جون کو بلایا فرماتے ہیں تو ہمارے غلام کا بھی غلام ہے حضرت جون حضرت ابوذر کا غلام ہے ابوذر غفاری کا اس نے کہا مولا بالکل فرماتے ہیں کیا کہیں گے یہ بے حیا لوگ حسین نے غلاموں کو لڑایا لہذا تو جا کائنات میں اتنا بہادر میں نے دیکھا علی کی بہادری کے چرچے قرآن میں کان پکڑ کے شجاعت کھڑی ہے علی کی تلوار کے سامنے لیکن میں علی سے بھی معافی مانگ رہا ہوں یا علی کیا کروں تیرے بچے کے فضائل ہیں حسین سے بڑا بہادر کائنات میں نہیں جو اپنی فوجوں سے کہتے ہیں جاؤ تھک گئے تو پھر میں کیا کروں لہذا جون کو جا ختم ہو گئی ناراض نہ ہونا ختم ہو گئی جون کو جاؤ ایک جملہ اردو میں نہیں کہنا اس کی اردو میں بڑا ڈھونڈا ہے مجھے اردو میں چاشنی نہیں بنی جڑی سریکی بنی وہ جملے نہیں بنی معافی دے بنی سریکی میں بنی حضرت جون کو جب حسین نے کہا جا فوراً زمین پہ گرا جون حسین کے قدموں پہ سر رکھا یوں ہاتھ باندھے زمین پہ بیٹھ کے پہلے تو جون نے ہمیں طریقہ بتایا کہ حسین راضی کیسے ہوتا ہے جلدی میں سرکے سرے کی جملہ آ کر ہے دادنا دل خیر ہے آپ کو لطف آئے گا پھر وہ جملے کہتے ہیں مولا جب آپ پر بہار تھی مدینے میں تھے تو مولا اس وقت میں تو آج پیالے چٹے داری مولا آج آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں اور دوسری بات ہے مولا واقعی میرا بدبودار لہو ہے کہ میں حبشی ہوں تو اکبر کے لہو کے ساتھ میرا لہو کہاں ملائے گا حسین نے دیکھا ہے ان کے کھڑا نہیں جائے گا رائے تو میرے شہداء میں شامل ہے اگلی گل جون کی تھی کریم کربلا کہتے سرکار ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے تھے جا فرماتے ہاں تو مولا اس کا مطلب ہے کہ معاہدہ جو وہاں پہ اللہ کے ساتھ ہوا تھا آپ کا عہد میثاق میں اس معاہدے میں تو میرا نام نہیں تھا کیونکہ آپ مجھے بھیجو رہے تھے ہوتا تو کبھی نہ بھیجتے فرمایا بالکل نہیں ہے اس نے مولا معاہدے میں نام نہیں ہے تو پھر مجھے رکھ بھی رہے پھر کیسے لکھا جائے گا فرمایا آج کی رات اسی کربلا کی ریت پر بیٹھ کر تیرا مرشد حسین اللہ کے ساتھ معاہدہ بدلے گا اس میں تیرا نام آئے گا جاؤ تیرے لیے میں تیرا نام لکھواؤں گا اپنے اللہ کی بارگاہ کیا بات ہے واہ واہ بھی کر رہے ہیں رو بھی رہے ہیں لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حسین کے 71 وہ لوگ صحابی ہیں جو وہ کتاب ہے جس میں غیب نہیں یہ وہ کتاب ہے جو متقین کو ہدایت دیتی ہے یہ وہ کتاب ہے جو غیب پر ایمان رکھنے والوں کو ہدایت دیتی ہے حسین علیہ السلام آپ کو کسی غم میں نہ رلائے مجلس جب سے شروع ہوئی ہے آپ سے جب سے میں نے شروع کی ہے پڑھنے اس سے پہلے بھی بڑا پرسہ ہوا لیکن فضائل میں ہی یہ آپ روتے بھی رہے کئی دفعہ میں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے بند بلوایا ہے اس کی بی بی سے بھی معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ وہ جو شام سے آتی ہے نا وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی وہ آپ کی ہے سننے آتی ہے تھوڑی ہے کتنی جگہ سے فضائل کنجوسی کر جانے دے خیر ہے مسائب ہے دی کنجوسی نہ کی تکر میں چاہتا ہوں کہ دھوپ ختم ہونے سے پہلے اصغر کا جنازہ برآمد ہو جائے اصغر دی ماں رات میں بھی دھوپ لبدی رہا دیا اللہ اکبر مولا بانیان کو آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے جناب علی اصغر کی آخری مسکراہٹ کے صدقہ میں جتنے عزادار جہاں پہ مریض ہے مولا شفا عطا فرمائے جھولیاں بھر کے جاؤ یار کوئی خالی نہیں جائے گا آج اور زیادہ دیر بھی مسائب نہیں پڑھنا کوئی شہادت نہیں پڑھنی میں نے جناب علی اصغر کی 2 غربت کے جملے ہی کہنے ہیں اور ایک دوسری منت کر رہا ہوں جوانوں کی بزرگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کہ یہ نہ سمجھنا کہ جعفر اپنی مجلس کے لیے کہہ رہے ہیں ان آنکھوں کو سلام ہے کہ بلا جو سمندر بن بھی گئی ہے
جب علی اصغر کی غربت کوئی بھی ذاکر عالم پڑھے تو واقعاً اونچی آواز میں ایک دفعہ ہے ضرور کیا کرو. پوچھو جعفر تو اصغر نو ہے ایک دفعہ اونچی آواز نال کیوں کریے؟ چونکہ یہ واحد شہید ہے جسے سید زادیاں رو نہیں سکتی. واہ 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 واہ. کتنے سونے لگے نو بندے جن ہاتھ سینے سے بھی مار لیں. ناراض بسم اللہ بڑا حکم ہے. میں تو اس لیے پڑھا تھا کہ تو اردو پڑھنے والے بھی دوست رہتے. چلو سب کو سرے کی سمجھ آ جائے گی. واحد شہید ہے علی اصغر جیسے سید زادیاں رج کے نہیں رویا. پوچھو بھی کیوں نہیں رویا؟ چونکہ اصغر دفنا کے حسین زین تو لے گئے. بی بیانو اصغر بھول گئے تھے غریب دے ویڑ شروع ہو گئے. اس واسطے منت پہ کردہ ہر جوان دی ہر ماتمی دی اتنی دور تو چل کے اپنے اپنے پیسے دولت خرچ کر کے اپنے شبیر عزت تشریف کہنا ہے. گھر آرام چھوڑ کے ایک دفعہ رباب دے چانو ضرور ہے کریں. اور میں اس دن بھی گدیت گل پہ کرتا ہوں کہ کبیر اللہ خانے وال گرد و نواز اتنے چکے علاقے وسطی ہیں اتنے جناب علیس کردہ کوئی خاص کرم ہے پڑھے تھے. جس مجلس سے بھی گئے تو جھولے ہی برآمد ہوئے. کوئی خاص قریبی ہے اس علاقے تھے. اصغر دی غریب رلی ہوئی بات تھی کہ تم کو اس کے میرے سینڈ دے پتر دے گا کدی نہ رو جڑے رباب دے چانو ہے بیٹھے کرتے ہو. صدقے ہو جاواں 18 سال دا اکبر 18 سال والے نے 2 دفعہ حسین تو پانی منگے. اس جملے تے ہے نہ نکلی تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کیونکہ جتنا مصاحب کی توہین شروع ہو جائے پھر نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ چپ توہین ہو جاتی ہے نا معافی دینا یہ نہیں تجھے تھک جاندے بندے تھکاوٹ تو بندے چپ کر جاندے. جتنی ہے ہوندی رہے اتنی جملے پڑھ دینا چاہیے. تسی ہے کر دے پائے ہو فی الحال. اصغر اکبر 2 دفعہ پانی منگے ہے بھی 18 سال دا ہے بھی پہلے پہاڑ دا شہید. پہلا پہاڑ ٹھنڈا ہوندہ ہے. اصغر بھائی جان والے ماتمی حتالی کا سامنے ہے بھی آخری پہاڑ دا شہید ہے بھی 6 مہینے دا. مدرسی علیہ رحمہ دے اکبر 2 دفعہ پانی منگے. اصغر ماں تو بھی نہیں منگے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. واہ 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 واہ. جڑے جوان بیٹھو ایک دفعہ تکلیف کر لو سائن سارے ماتم دی گواہ بڑھ جائے گی. سر پہ ہاتھ مار لو. جڑا جھولا پرامد ہونے یہ جھولا نہ سمجھا کر ان اصغر دا جنازہ سمجھا. جے ہے کرن دے طبیعت والی کر گئی ہے تو حسین سیدہ توڑے تے راضی ہو گئی ہے سب تے. کیونکہ جب تک مخدومہ راضی نہ ہوئے ہے نہیں نکلتی. بی بی تے اپنے پتر علی اصغر دی مسکراہٹ دا واسطے جیڑی شاہ منگل ہے توڑے دروازے تو انہوں خالی نہ بھیجی. لیکن بی بی سب تو پہلے سانو پتر بعد دیوی سانو اصغر سے ہے کرن دی توفیق عطا فرماوی. تیرے پتر نو ہے کر کے جیڑی شاہ منگی ہے سانو عطا کر دیوی. آب میں تین دسا اصغر پانی منگیا تے قدر منگیا قدر باپے دے ہتھا دے آیا نا. حسین کہ اصغر جب تک تو پانی نہ منگے حق کو باطل جو فرق پیدا نہیں ہونا. منگ پانی پیو دے ہتھا دے تڑپ کے آدھے بابا تیرا حکم ہے میں پانی منگدا ہاں لیکن ایک شرط ہے. حسین ادھر شرط کیڑی ادھر بابا پھر وعدہ کر اگر میرے منگن تو بعد پانی مل جاوے نا پہلے خود پیوی. اور بابا تو لاشا چاہ چاہ کے تھکیا ہے اور بابا تو سفر کر کر کے پیاس ہے. اللہ ماں اللہ ماں. اصغر دی ماں پردے تشریف فرمائے. بی بی دا پیکا شہر حلب. یہ جملہ پیر صاحب نے سر شابی اللہ لے کیسے کیسے بندہ ٹور گیا تھک گیا تو بس کرو. حلب شہر ہے پیر صاحب نے شابی اللہ جب قافلہ گزرے نا سیدان دا جیڑی پورے راج نہیں نہ بولی اصغر دی غریب ماں. جب حلب دا پتہ لگے نا میرے ساڑھا قافلہ حلب آ گیا. بڑی تنگ رسی ہے چون اوکھے گردن موڑی ہے سین رباب اس پاسے بیکھے جتھے پتر دی سانگس ہولی ہولی رو کے آگی ہون منگ پانی. کیڑا بندہ جڑا ہے نہ پہ کردہ ہوں
والے تو راضی ہے میری پاک مخدومہ سیدہ پچھلے محمد تو جناب زینب علی دواز رباب پے کے بڑے پیارے ہوتے ہیں پے کے شارج پتر نو بیان دیے ماگ پانی ختم ہوگی میری مجلس 2 جملے میں پڑھنے لیں کتاب دا لامنہ برداشت تیرو سیدہ ہے خیرات آپ عطا فرماوے بندہ دنیا تے قبلہ آوے نا تے گھر ہوندے دنیا تو جاوے تے قبر ہوندی والے حکم نے تعمیر پہ کر دیں واحد پوری کائنات میرا مرشد علی اصغر ہے جلدہ نہ گھر ہے نہ قبر اجل دنیا تے آیا پرسو جناب علی اصغر دے ظہور دا دن ہے 9 رجب 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑے پورے کربلا پھر کے ویکھو پتھر دا بندہ تے کوئی بھی نہیں بیٹھا سارے ماتمی بیٹھے پورے کربلا تین اصغر دی قبر نہیں ملنی آج روندے ہوئے لوگاں نو جعفر دسے بھی اصغر دفن کتے 11 محرم نو بے کفن پھرانو چھوڑ کے بھین ٹور گئی شام 13 محرم نو کسائیہ دا کافلہ کربلا دے قریب تو گزریا ایک خوشبو دا تاجرہ اپنے نوکران ماندے ہیں جنہی جنگل جو خوشبو پہ جاندی ہے لگتا ہے کہ جنت دا تاجر زمین تے لتھا ہویا اوہ ادھنال خوشبو دی گل کریے جدن جنگل داخل ہویا تے اس مون دا ماتم شروع کیتا ہے کی بیندہ ہے کسے لاش دا ٹکڑا کسے جگہ تے کسے لاش دا ٹکڑا میری مخدومہ یا جعفر نو موت دے یا انہوں نے ہے دی خیرات دے جلے چپ کر کے بیٹھے میں میں اپنی جوانی تو آنی ہے دلائیے نوکران ماندے کوئی نبی یا ولی مارے گئے آؤ اس اللہ راسی دی قبر پڑھاؤں انہا قبر پڑھا کرتا قبلہ تو آنی ہے دی کسا میں ارادہ کیتا ہے ادھرو بلی اسد دے قبیلے دے لوگ ہیں بلو اسد دے سردارہ دے کون ہے تو سا یہ دے جیسا عیسائی ہے شام ہو گئی تھک گئے ہو گئے معافی دیوے یہ دے کہ عیسائی ہو دے تو سا اس کی قبر نہیں بڑھا سکتے اسے کہ کیوں نہیں بڑھا سکتے اسے کہ عام بندہ نہیں کون ہے سارے نبی محمد دا پتر ہے تو آنی چٹی داڑی دی کہ سمیں سر تے قرآن جا پر رکھے مظفرگڑھ مک گئی مجلس سے گلتے علی اصغر دا جھولا گوائے اس کو کہ میں مظفرگڑھ نے پڑھن نہ دیتا جے تسی ہے چا کرو جدن آکے سنا محمد دا پتر ہے عیسائی ہمامہ زمین تے سٹ کے آتے جے نبی دا پتر ہے دس ان ماریا کس سے اسا کہ مسلمانہ مارے آدھے شرم نہیں آتی تو انہیں ہاتھ دی قسم ہے جنہ ماتم لے کر دے قریب آجو دعا قبیلہ دی جنگ ہو گیا ایک غبار پھٹے تے پھٹے غبار جو زنجیرہ دی آواز آئیے تیرا بیمار امام آدھے جنگ نہ کرنا آئی دے خون دوارے سجاد میں آ گیا سجاد عیسائیان آدھے پہلے کلمہ پڑھو پیچھے میرے باپے دی قبر بڑھاؤ تدر سجاد آئی کہ نہ کلمہ پڑھو عیسائی ہاتھ بن کے آدھے پڑھ دے کلمہ لیکن تین اپنے باپے دی غربت دی قسم 10 دن مارا نالا کوئی عیسائی آ سجاد آدھے پہلے کلمہ پڑھو علی اللہ دا کلمہ پڑھا کے 70 عیسائیان مسلمان بیمار کر فرمیدن ہون سب تو پہلے میرے غریب باپا دی قبر بڑھاؤ پتھر نہ ہوئے وہ بندہ اللہ کرے یہ شیعہ نہ ہوئے جڑا ہون چپ کر جاوے ہے نہ کرے معافی دیوائے سامنے تھوڑا بھی آ گیا میرے غریب باپ الحویج مولا دا تیری دعا قبول ہو جائے گی 140 بندہ منہ دا ماتم کردہ سجاد دے سامنے ہے بیمار آدھے نو میرے باپا دی کیڑی غربت دے ماتم کر دے ہو آدھن تیرے باپا دی غربت دے ماتم نہیں کر دے مسئلہ پوچھ رہے ہیں پوچھو مسئلہ آدھن سان 10 تیرے باپا دے سینے دے اتے ایک اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا پہ ہے سانو 10 دفناونے یا جدا کرنے تڑپ کے بیمار آدھے گوشت نہیں میرے اصغر دی لاش ہے او جدن شام غریبانو گھوڑے دوڑے ہیں میرا پاپا کدی اس پاسے نہ ہائے اصغر یا اصغر ہائے اصغر ہٹ گئے